سامنے اور آ گئے آنکھوں میں آنسو حضرت عباس کی مالک لے کے جس دم آئے پاچے سامنے مالک لے کے جس دم آئے پاچے سامنے جس کے دل میں ہو بے در ہو وہ آئے سامنے غیر کیا پائے گا جا کر مصطفیٰ کے سامنے جس کے دل میں ہو بے سورہ فاتحہ مسیح چلان حضرت محمد کی شہادت کے حوالے سے جب زخم کھا کے بنتے علی کے سر گرے جب زخم کھا کے بنتے علی کے پہ سر گرے جلتی زمین پہ تشنا جگر خون میں تر گرے پھول پڑ گیا کہ خاک پہ رش کے قمر گرے رے سن کر حسین قلب و جگر کھان کر گرے رے عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے ارے باجے بجے سپاہے اردو میں جو ایک بار دیوڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر بحال زا اے بیویوں میری پھوپھی اماں سے ہوشیار اور غرضوں سے فرق اونو محمد ہوئے فگا آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو اور جاتے ہیں شہر غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو جاتے ہیں شہر غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو اور شان ہلا ہلا کے پکارے شہ خدا اور مامون نثار ہوش میں آؤ تو ایک ذرا کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤ میں فدا ارے یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم وار دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے یاد آ گئی وہ بات کے تھرا کے رہ گئے یاد آ گئی وہ بات کے تھرا کے رہ گئے مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا ارے لرزاں ہے جسم کس کا تمہیں ڈر میں فدا شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ میلا ارے دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں اماں نہ ہو خفا
ارے زحمت ہوئی امام فلک بارگاہ کو، ارے سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو، سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو، جب زخم کھا کے ملتے محمد وآل محمد. I'd like to request Janab Safir Shah to come and recite Salam. Muhammad Wali Muhammad Salam. کسی یزید کی اتنی بساط ہے ہی نہیں. اگلا شعر دیکھیے گا. کسی یزید کی اتنی بساط ہے ہی نہیں. حسین حسین تیرے مقدر میں مات ہے ہی نہیں. حسین تیرے مقدر میں مات ہے ہی نہیں. بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کی شہ پلٹ کے شہ کی طرح. بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کے شہ کی طرح. سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں. سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں. درود بھیجیے محمد علی. جناب میر تقرم صاحب کے سلام کے چند اشارات آپ کے سماعتوں کی نظر والدین السلام. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے
بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا، ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور
اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. I'd like to now invite up Hashim Fazmi, who has traveled all the way from Maryland to recite here today. We're very thankful for that. But Muhammad wa ali Muhammad ایک اور درود پڑھتے ہیں محمد صلی مصیبت کی گھڑی آئے شام کے بڑھتے ہوئے سائے تڑپتی رہ گئی وہاں اور علی اکبر نہیں آئے گزر جانا ہی لکھا ہے جوانی میں اگر یارب گزرنے سے علی اکبر کے پہلے ماں گزر جائے وہی انداز کر سکتا ہے درد قلب لیلا کا نظر کے سامنے جس کے جوان بیٹا سنا کھائے جوان کی لاش پیری میں اٹھانا ایک قیامت ہے یہ دن دنیا میں کسی کو بھی نہ دکھلائے سنبھل کر کھینچیے گا قلب اکبر سے سنا مولا الجھ کر
نو کے نظام جگر ہے نہ جائے زمین ٹھہرا گئی اک بھر کلا رکھ کے رہتی پر حسین بن علی جب شکر کا سجدہ بجا لائے مصیبت کی گھڑی شام کے بڑھتے ہوئے سائے محمد صلی اللہ علیہ Now I'd like to ask Zainabaz Zaidi to come up and recite Salam on Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. محمد وآل محمد صلوات ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا ہمیں حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے بے اختیار ہوں نے پکارا جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے فرش عذاب چھایا منایا کون ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدار پہلے بنا ستم کا نشانہ غم حسین اور بنت نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے بنت نبی کی بیٹی کے خطبوں کا فیض ہے رکھے ہوئے جو رکھے ہوئے ہیں جو تر و تازہ
غم حسین اور کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی ہائے منا سکینہ سکینہ غم حسین اور جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے جب سے اٹھا ہے دل بر زہرا جہان سے مرنا غم حسین ہے جینا بے شک Now I'd like to request Ghazi Kazmi to come and recite Salam. اور محمد والے محمد صلوات. اور محمد والے محمد صلوات. ماں نہ روئے گی ماں نہ روئے گی تمہیں کیوں کرے جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی گھر ماں نہ روئے گی تمہیں اور جب کہ زندان میں تم دونوں کا سر آیا تھا میں نہ روئی تھی تمہیں تم کو گلا تو ہوگا معاف کرنا جو اگر ہو سکے اے لاخت جگر اور مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ کہاں ہے بچے کیا وجہ ہے میری نظروں سے نہا ہے بچے کیا جواب کو یہ ماں دے گی میرے نور نظر اور حجر دیکھوں
تمہارے تو تڑپ جاؤں گی، کس طرح سے دل پہ تاب کہ بہلاؤں گی، اب نہیں لوٹ کے آئیں گے میرے راشک کمر، تم نہیں پاس تو اب ناز اٹھاؤں کیسے، حجر ہاتھوں سے بھلا اب میں سجاؤں کس کے، کاش مر جاتی تیرے ساتھ ہی دکھیا مادر، بین سن کر یہ اٹھی زین بقیے سے صدا، غم نہ کھائے میری بیٹی کے یہ ماتم پہ فدا، ہے میرے پاس میرے اون محمد دلبر، ماں نہ روئے گی تمہیں، یوں کرنا۔ Lastly, I would like to invite Ghazi Bhai for salam. اور محمد والے محمد صلوات. ایک بار بابا سے کرم صلوات. قصیدے کے 2 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد جب وہ سلام کے 2 شعر. بسم اللہ. ایک بار بابا سے کرم صلوات. او میرے جسم میں جان یہ جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی، میرے جسم میں جان یہ جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی، میرے جسم میں جان یہ جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی،
میرے جسم میں جان یہ جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی یہ میں اور میری حقیقت ہی کیا ہے خدا کر رہا ہے ثنا پنجتن یہ میں اور میری حقیقت ہی کیا ہے خدا کر رہا ہے ثنا پنجتن کی میرے جسم میں جان یہ جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی ماشاءاللہ اے آدم و حوا کے نالک لڑکے کیوں آلے پیغمبر کو ناراض کر کے اے آدم و حوا کے نالک لڑکے کیوں آلے پیغمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنجتن نعرہ حیدری نعرے لگا دے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کل بھی کہا تھا ابھی تو نعرے لگا دے کوئی قبلہ پھر کل کا ذکر جو کیا اسی کا میں شعر میں کر رہا ہوں عمل گر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے عمل گر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے عمل گر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے مگر دوستو یہ قضا پھر نہ ہوگی مودت نہ کرنا قضا پنجتن کی بے شک میرے جسم میں جان یہ جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادات کی جو کہ روئے رواں ہے دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادات کی جو کہ روئے رواں ہے یہ بے جان روزے یہ بے جان نمازیں کہاں چھوڑ آئے ضلع پنجتن کی جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی سلوات بڑی رونا اپنی عاقبت لئی
رونا اپنی عقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں رونا اپنی عقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں جڑا غم شبی بچ نہیں رویا ہے آدمی پر انسان نہیں رونا اپنی عقبت لئی نہ فوجا کولوں ڈر بچڑی آ جلدی دیر نہ کر بچڑی نہ فوجا کولوں ڈر بچڑی آ جلدی دیر نہ کر بچڑی اج سم بابے دے سینے تے ہو اج شام والا زندان نہیں رونا اپنی عقبت لئی نانے دا دین بچاون لئی توحید دا رنگ جماون لئی گھر لٹ گیا ہے اج زہرا دا گھر لٹ گیا ہے اج زہرا کسے ہور دا کچھ نقصان نہیں رونا اپنی عقبت لئی مہدی دے صفدر دی تے دو تری پاک پیغمبر دی 8 پہر کھلوتی رہیاں او کسے ہور دا کچھ نقصان نہیں رونا اپنی عقبت لئی نہ تاج نہ تخت نہ زر منگنا نہ جنت دے وچ میں گھر منگنا حب منگدا ہاں جھلا 5 تن دی او اس دل وچ ہور ارمان نہیں رونا اپنی عقبت لئی ہو زینب تے کوئی احسان نہیں رونا اپنی عقبت لئی پر محمد وعلی محمد صلوات. Just a couple of announcements. This series of madrasas will continue to 12th Muharram. Please note the program for this upcoming Aad Muharram is at 6 p.m. sharp. The majlis will be followed by a small julus outside in the parking lot and Baranti of Murtajiz Badshah. Today's tabarruk sponsors Rishad Zaidi and myself, and we would like to thank you all for coming. Lastly, I would also like to thank Ali Rizvi, who on my one call agreed to come here and recite Noha. It's a debt that I can never repay.
And with that, I'd like to invite Allama Nasir Hussain Nasir to address the Majlis. Par Muhammad Wali Muhammad Salawat. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. بار الہ ان تمام مومنین و مومنات کا اس پاک اور مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول حضور فرما. میرے مالک بانیان کا یہ صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. میرے مالک جن مومنین و مومنات میں اس نے جس لحاظ سے بھی حصہ ڈالا ہے اس سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. بالخصوص سید بھائی مریض ہیں مولا ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجل عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں صدقہ بی بی رباب کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہماری آخری اور سب سے بڑی دعا ہمارے بارے میں حجت کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں ان کی نصرت کے قابل بنا. ہمارا شمار ان کے انصاران میں فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے. یہ جو برادران باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ انتظار میں ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں اور ذکر میں اپنی اپنی شمولیت اور حصہ ڈالیں. باواز بلند صلوات پڑھیے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے. بہت ہی مختصر ٹائم ہے آج. مومنین کی تعداد دیکھ کے پڑھنے کا دل تھا کہ آج پڑھا جائے لیکن دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. کوشش کروں گا کہ اس کم وقت کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے پیغام حسین کو پہنچا سکوں. محرم سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور مومنین کی کیفیت اس محرم میں یکسر تبدیل ہو جاتی. ہر شخص کی کیفیت محرم کے اندر تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کرم ہے حسین بادشاہ کا. یہ حسین بادشاہ کا کرم ہے اور نہ فقط حسین بادشاہ کا کرم ہے یہ دعا ہے حسین کی ماں کی کہ آنے والے ہر عزادار کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ اب جتنے مومنین اس بارگاہ میں تشریف لائے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. دعائے بطول کا نتیجہ ہے عزادار. دعائے زہرا کا نتیجہ ہے عزادار. کسی سے نہ مانگنے والی بطول نے زندگی کے اندر فقط 2 دعائیں مانگی. فقط 2 دعائیں. ایک دعا کے اندر حسین اور زینب کے لیے عباس کو مانگا. ایک دعا کے اندر حسین اور زینب کے لیے عباس کو مانگا اور دوسری دعا کے اندر اس کائنات کے اندر حسین کے عزادار کو مانگا.
آپ کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. عزاداری امام حسین، دیکھیں یہ ذکر منسوب ہے مولا حسین سے، لیکن اس ذکر کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ باقی دنیا میں نظر دوڑائیں، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے دوستان جو ہے وہ عید میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی کے اندر وہ ذکر صرف اور صرف نبی رسول اکرم کا کرتے ہیں، صرف اور صرف ذکر نبی رسول اکرم کا ہوتا ہے عید میلاد النبی میں، ذکر نبی کا. لیکن آئیں ہم آپ کو ایک ذکر دکھاتے ہیں کہ یہ عزاداری امام حسین جو منسوب ہے مولا حسین سے، اگر آپ اس ذکر کے اندر آئیں گے تو اس ذکر کے اندر مولا امام حسین کے علاوہ توحید بھی یہاں پہ ملے گی، رسالت بھی یہاں پہ ملے گی، ولایت بھی یہاں پہ ملے گی، عصمت بھی یہاں بھی ملے گی، حتیٰ کہ آپ کو انسانیت بھی یہاں پہ ملے گی. آپ کو ذکر حسین کے اندر انسانیت ملے، ہر رتبے کا ایک الگ مقام اور اس کی ڈیمانڈز ہیں. توحید کا ایک الگ مقام ہے اور توحید کو قبول کرنے کے لیے ایک الگ شرط ہے. توحید کو قبول کرنے کے لیے شرط ہے. رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ توحید کو سب نے مانا، جتنے انبیاء آئے سب نے توحید کی تبلیغ کی، آدم سے لے کے جناب خاتم تک ہر نبی نے کس چیز کی تبلیغ کی؟ سب سے پہلے توحید کی. قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، سب کے لیے یہ حکم تھا. آخر یہ حکم کیوں دیا گیا کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو؟ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ پھر اس کے بعد دوسرا مقام آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی نبوت کا اقرار کروایا. آدم نے اپنی نبوت کا اقرار کروایا، نوح نے اپنی نبوت کا اقرار کرایا، موسیٰ نے اپنی نبوت کا اقرار کروایا، ابراہیم نے اپنی نبوت کا اقرار کروایا. ہر نبی نے اپنی اپنی نبوت کا اقرار کروایا. پہلا اقرار توحید کا، دوسرا اقرار نبوت کا. توجہ کیجئے گا، اب تیسرے نمبر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم دیا کہ اب میرے ولی کی ولایت کا اعلان کر، غدیر کے میدان کے اندر جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا اور علی ولی اللہ کو تمام لوگوں کے لیے لازم قرار دیا گیا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے توحید کا اعلان، پھر رسالت کا اعلان، تیسرے نمبر پر ولایت کا اقرار کروانے میں راز کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی ناپاک زبان پر میرے محبوب اور میرے ولی کا نام آئے، اس لیے پہلے اپنی توحید کا اقرار کروا کے زبانوں کو اور نفس کو پاک کروایا، اس کے بعد انبیاء کی نبوت کا اقرار کروایا تاکہ یہ بدن نظیر پاک ہو جائے اور پاکیزگی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ جس پر علی کا نام لیا جا سکے. یہ فلسفہ ہے توحید کا اقرار سب سے پہلے، نبوت کا اقرار اس کے بعد، اور آخر میں ولایت کا اقرار. اب 1,24,000 انبیاء، تقریباً 1.25 लाख نبی اس دنیا میں آئے. ہر نبی نے توحید کا اقرار کروایا اور کہا کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا. ہر آنے والے نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں خبر دی. ایسا ہی ہے، ہر نبی نے
اپنے بعد والے نبی کی خبر دی کہ کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا اس پر ایمان لانا. اس نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا اس پر ایمان لانا. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر اللہ نے 1,24,000 نبی اس دنیا کے اندر بھیجے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر اپنی توحید منوانا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے نبی نے جو پہلا اقرار کروایا وہ توحید کا کروایا. اگر رسالت کو منوانا مقصود ہوتا تو ہر نبی نے اپنی اپنی رسالت کا اقرار کروایا. تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ نہ مقصد توحید تھا نہ مقصد رسالت تھی. اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبی بھیج کے پوری مخلوق خدا کو ولایت علی کے لیے تیار کروایا. پوری مخلوق کو ولایت علی کے لیے تیار کروایا. ہم تھوڑے سے فضائل امیر المومنین بیان کریں تو ہمارے ہی دوستوں کو جو عقیدہ توحید ہے وہ لرزنے لگ جاتا ہے. عقیدہ توحید میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم کہیں کہ رزق علی بانٹتا ہے تو لوگوں کی توحید لرزنے لگ جاتی ہے. اگر ہم کہیں کہ مانگنے سے بیٹے علی دیتا ہے تو لوگوں کی توحید لرزنے لگ جاتی ہے. ہم کہیں کہ کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی ہے تو لوگوں کی توحید لرزنے لگ جاتی ہے. ارے بابا یہ علی کے فضائل نہیں ہیں, یہ علی کے کام ہیں, یہ علی کے کام ہیں. میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے فضائل کیا ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ تو رزق دینا یہ میری فضیلت نہیں, یہ کام ہے. بیٹے دینا یہ میری فضیلت نہیں, میرے کام ہیں. یہ جتنے بھی میں کام سر انجام دیتا ہوں یہ تمام کی تمام اللہ نے مجھے ڈیوٹیاں دی ہیں. میرے فضائل اس سے بھی کہیں بلند ہیں. میرے فضائل اس سے بھی کہیں بلند ہیں. ارے بھائی بیٹے دینا بہت ہی چھوٹا سا کام ہے. رزق بانٹنا بہت چھوٹا سا کام ہے. ہر کام ہر حکم من جانب اللہ ہوا کرتا ہے کیونکہ پہلا منبع ہے خدا کا. ہر چیز کا منبع خدا ہے, وہ ذات باری تعالیٰ ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے اندر ہوائیں چلتی ہیں کون چلاتا ہے؟ دنیا کے اندر ہوائیں چلتی ہیں کون چلاتا ہے؟ بولیے ذرا. اللہ چلاتا ہے؟ نہیں, فرشتے چلاتے ہیں. سورج کی تنابیں کون کھینچتا ہے؟ فرشتے. نظام کائنات کون چلاتا ہے؟ تمام فرشتے. لیکن اللہ ان کو ڈائریکٹلی حکم بھی نہیں دیتا. توجہ کیجئے گا, اللہ ان کو ڈائریکٹلی حکم نہیں دیتا. آج تک فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا, فرشتوں نے بھی دیدار پروردگار نہیں کیا. توجہ کیجئے گا, کائنات میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے, مگر اللہ ہے. اللہ ہے, اللہ کا وجود ہے, وہ واجب الوجود ہے. باقی تمام وجود اسی سے ہیں. اگر واجب الوجود نہ ہو تو باقی تمام وجود ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے وہ ہے. اب یہ ہے دعویٰ کہ خدا ہے, یہ کائنات کے اندر دعویٰ ہے. اور اس دنیا کا بھی اصول ہے, کوئی بھی اگر دعویٰ کیا جائے تو اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے. اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے. توجہ کیجئے گا, آپ کی خاموشی میں قربان جاؤں, انشاءاللہ یہ خاموشی ابھی ٹوٹ جائے گی کہ ہر دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے. ہر دعوے کو آپ نے عدالت میں کوئی کیس کیا, آپ نے عدالت کے اندر کوئی دعویٰ دائر کیا, اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ گواہ پیش کریں گے, آپ اس وقوعے کے کوئی نہ کوئی واقعات پیش کریں گے. اسی طرح خدا کا وجود یہ ایک دعویٰ ہے. ہر نبی نے کہا کہ خدا ہے,
ہر نبی نے کہا خدا ہے. تو میرے مولا سے پوچھا گیا پروردگار کا خدا ہونا کس طرح ثابت ہوگا؟ تو میرے مولا نے دیکھ کے کہا کہ اگر خدا ایک دعویٰ ہے تو پوری کائنات کے اندر خدا کے ہونے کے دعوے کی دلیل فقط اور فقط میرا وجود علی ابن ابی طالب. فقط وجود علی دعوے کی دلیل ہے. اگر یہ دلیل نہ ہو تو آپ وجود خدا ثابت نہیں کر سکتے. آپ کو، ہمیں، پوری کائنات کو کس نے کہا کہ خدا ہے؟ آیا خدا نے خود آ کے کہا کہ میں ہوں؟ نہیں. میں نے کل بھی ایک عرض کی کہ اللہ نے جب ہمیں خلق کیا، ان مخلوقات کو خلق کیا، تو اس کے لیے ہدایت کا بھی انتظام کیا. ہدایت کا بھی انتظام کیا. توجہ کیجیے گا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے لیکن میں نے گفتگو بڑی طویل کرنی ہے. اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا. اب اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مخلوق کی ہدایت کا بھی انتظام کرے. اب خدا خود ہدایت کے لیے آ نہیں سکتا. اب خود خدا ہدایت کے لیے نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر وہ خود ہدایت کے لیے آئے تو وہ خدا نہیں رہتا. توجہ کیجیے گا، کیونکہ مخلوق تک ہدایت پہنچانے کے لیے ہادی کے اندر مخلوق کی خصوصیات ہونا ضروری ہے. مخلوق جیسا دکھنا ضروری ہے. توجہ کیجیے گا، مخلوق جیسا دکھنا ضروری ہے. میں نے کہا مخلوق جیسا دکھنا ضروری ہے. مخلوق جیسا دکھنا ضروری ہے. مخلوق کی طرح ہونا ضروری نہیں ہے. مخلوق جیسا دکھنا ضروری ہے. اب اللہ آ نہیں سکتا. اگر اللہ آئے تو وہ اللہ نہیں رہتا، وہ ہم جیسا ہو جائے گا. ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے کیونکہ ہم اگر وہاں جائیں تو ہم انسان نہیں رہتے. اب اللہ آئے تو اللہ نہیں رہتا، ہم جائیں تو انسان نہیں رہتے. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایک ایسا واسطہ خلق کیا، ایک ایسا واسطہ خلق کیا جو وہاں سے لے اور یہاں پہ دے. جو وہاں ہو تو اس جیسا نظر آئے، جو یہاں ہو تو ہم جو وہاں ہو تو اس جیسا نظر آئے، جو ہمارے اندر آئے تو ہم جیسا نظر آئے. اسی لیے رسول نے کہا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو. میں تم جیسا ہوں. میرے اندر یہ خصوصیت ہے کہ میں تم جیسا ہوں. تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ تم میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو. تم میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو. میں تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا، تم میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو. جب یہاں پہ پہلی تفریق کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر رسول کا کلمہ نہ پڑھو تو مسلمان نہیں ہو سکتے، تو پھر رسول کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر رسول کی طرح کیسے ہو سکتے؟ اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے اپنے نبی کے اندر. کل بھی میں نے ایک نقطہ بیان کیا، آج اس کو دوبارہ بیان کر دوں. پہلا میں نے نقطہ کہا کہ وہ خدا یہاں پہ آ نہیں سکتا اور ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے. خدا آ نہیں سکتا اور ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے. یہ میں نے عرض کیا ہدایت کے ضمن میں، کیونکہ ہدایت کے لیے لبادہ بشریت کے اندر آنا ضروری ہے.
لبادہ بشریت کے اندر کوئی آئے گا تو وہ ہمیں سمجھائے گا، کوئی ہمیں نظر آئے گا، کوئی ہمیں کچھ بتائے گا تو ہم سمجھیں گے، ورنہ ہمارے لیے یقین کرنا محال ہے، مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ نبیوں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایک مقام ایسا بھی دکھاتا ہوں، ایک مقام اور ایک وقت اور ایک جگہ ایسی بھی دکھاتا ہوں کہ جہاں پر اللہ کو اپنا مقام چھوڑ کے فرش پہ آنا پڑا، اللہ کو اپنا مقام چھوڑ کے فرش پہ آنا پڑا۔ وہ مقام کون سا ہے؟ ایک ہی کائنات کے اندر نظر دوڑانے کے بعد مجھے مقام نظر آیا کہ روز عاشور، عصر عاشور کے وقت میدان کربلا کے اندر ایک وقت جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اے میرے حسین لوٹا میری طرف، تو میرے حسین نے کہا پروردگار آج میں نہیں آ سکتا، آج اپنا عرش چھوڑ کے تجھے میدان کربلا میں آنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر دو معلّہ نظر آئیں گے آپ کو، دو معلّہ، ایک عرش معلّہ اور ایک کربلا معلّہ۔ ابھی فضیلت بیان کر رہا ہوں، کتنا ہی نرم دل ہوتا ہے عزادار کا کہ فضائل کے جملے سن کے بھی آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے ہیں۔ دو معلّہ ہیں اس کائنات کے اندر، کربلا معلّہ اور عرش معلّہ۔ کربلا معلّہ اور عرش معلّہ، کیونکہ معلّہ جو ہے بلند ترین مقام کو کہا جاتا ہے، بلند ترین مقام۔ عرش معلّہ اس وجہ سے معلّہ ہے کیونکہ وہ واقعتاً بلند ترین مقام پہ ہے، اس سے اوپر بلندی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ بلند ترین، اعلیٰ ترین، جس کے بعد بلندیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن میدان کربلا کے اندر کیسی خصوصیت ہے کہ حسین کے وجود نے کربلا کو، کرب و بلا کو ایسا معلّہ بنایا کہ اسے عرش معلّہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، عرش معلّہ کے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ مقام ہے میرے حسین کا۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ کسی نے سوال کیا میرے مولا علی سے، مولا 11 اماموں کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ابھی مسائب پہ نہیں پہنچا میں، ابھی مسائب کو 5-7 منٹ 10 منٹ دیر ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا 11 اماموں کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ توجہ کیجئے گا، لطف لینا ہے جملے کا۔ 11 اماموں کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ تو میرے مولا نے دیکھ کے کہا کہ 11 اماموں کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسے رسول خدا کی زیارت کی ہو، جیسے رسول خدا کی زیارت کی ہو۔ کامل الزیارات کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ حوالہ بتاتا جاؤں کیونکہ آج کل حوالہ جات کا بڑا واویلا ہے، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی بات کہی جائے تو سب سے پہلے حوالہ طلب کیا جاتا ہے۔ کامل الزیارات کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ سوال ہوا کہ مولا 11 اماموں کی زیارت کیسی ہے؟ تو میرے مولا نے دیکھ کے کہا کہ 11 اماموں کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسے رسول کی زیارت کی ہو۔ تو سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ مولا اگر 11 اماموں کی زیارت کرنا رسول کی زیارت کرنا ہے تو ذرا مجھے بتائیے کہ حسین کی زیارت کرنا کیسا ہے، حسین کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ تو میرے مولا نے دیکھ کے کہا کہ اگر 11 کی زیارت کی تو رسول کی زیارت کی، اور اگر حسین کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے عرش پر اللہ کی زیارت کی، ایسا ہے جیسا عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ توحید ہمیشہ آپ کو 14 کے وسیلے سے ملے، بغیر 14 کے۔ اگر آج 14 یہ کہہ دیں کہ اللہ نہیں ہے
تو کوئی وجود خدا کو ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ وجود پروردگار پر سب سے بڑی دلیل 14 کا ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے وجود پر پہلی اور آخری دلیل کا نام ہی 14 رکھا ہے۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے دربار میں، فضائل کے آخری جملے۔ ایک بوڑھا شخص میرے مولا کے دربار میں آیا، مولا اپنی معرفت عطا کیجیے۔ توجہ کیجیے گا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں امام کی معرفت ہو، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب صحابی آیا صادق محمد والے محمد کے دربار میں، مولا اپنی معرفت عطا کیجیے، اپنی معرفت عطا کیجیے۔ مولا بیٹھے ہیں دریا کے کنارے، توجہ کیجیے گا، مولا بیٹھے ہیں دریا کے کنارے۔ میرے مولا نے صحابیوں کو حکم دیا، اس بوڑھے کو اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ توجہ کیجیے گا، صحابی نے مانگی معرفت، مولا نے حکم دیا اسے اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ وہ صحابی جیسے ہی دریا کے اندر گیا، بڑی مشکل سے، بوڑھا تھا، تیر کے کوشش کر کے دریا کے باہر آیا، آ کے کہا کہ مولا میں نے تو معرفت مانگی تھی، آپ نے دریا میں پھینکوا دیا۔ مولا نے کہا ہے ابھی بھی معرفت نہیں ملی، اٹھاؤ اور اسے دوبارہ دریا میں پھینکو، اٹھاؤ اور دوبارہ دریا میں پھینک دو۔ دوبارہ دریا میں پھینکا، بوڑھا تھا، بڑی مشکل سے زور لگا کے پھر کنارے پہ آیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا میں نے معرفت مانگی ہے، مجھے معرفت عطا کیجیے۔ میرے مولا نے کہا ابھی بھی اسے معرفت نہیں ملی، اسے اٹھاؤ اور دوبارہ دریا میں پھینکو۔ بوڑھا تھا، توانائی ختم ہو گئی، جب دریا کے اندر گیا اور جا کے اسے زندگی موت نظر آئی، زندگی ختم ہوتے ہوئے نظر آئی، تو اس وقت اس نے امام صادق کو نہیں پکارا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے اللہ مجھے بچا۔ جیسے اس نے کہا کہ اے پروردگار مجھے بچا، امام صادق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے باہر نکال لیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو اس وقت وجد اور خوشی کے اندر کہتا ہے مولا آپ کی معرفت ہو گئی، مولا آپ کی معرفت ہو گئی۔ صحابی پریشان کہ پہلی دفعہ دریا میں گیا، معرفت نہیں ملی، دوسری دفعہ دریا میں گیا، معرفت نہیں ملی، تیسری دفعہ دریا میں گیا تو معرفت کیسے ملی؟ بوڑھا دیکھ کے کہتا ہے پہلی دفعہ جب میں دریا میں گیا نا تو میں اپنی طاقت سے باہر نکلا، دوسری دفعہ دریا میں گیا تو میں اپنی طاقت سے باہر نکلا۔ توجہ کیجئے گا، فضائل کا آخری جملہ ہے کہ میں دوسری دفعہ اپنی طاقت سے باہر نکلا۔ جب تیسری دفعہ تم لوگوں نے مجھے دریا میں پھینکا نا تو میرے اندر طاقت ہو گئی تھی ختم، میرے اندر طاقت ختم ہو گئی تھی۔ توجہ کیجئے گا، وجود خدا پہ دلیل دینے لگا ہوں کہ وجود خدا پہ دلیل ہے 14۔ جب بوڑھے کے جسم کے اندر طاقت ختم ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے دریا کے اندر پکارا کہ پروردگار مجھے بچا۔ اب بوڑھا کہتا ہے کہ جب میں نے کہا نا پروردگار مجھے بچا، میرے منہ سے ان لفظوں کا نکلنا تھا اگر میں نے آسمان پہ دیکھا تو مجھے صادق نظر آیا، میں نے دائیں دیکھا تو مجھے صادق نظر آیا، میں نے بائیں دیکھا تو مجھے صادق نظر آیا۔ میں نے پکارا خدا کو لیکن خدا کی جگہ میں نے جس طرف بھی دیکھا مجھے صادق نظر آیا۔ خدا انہی سے ملے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے اس دروازے پہ جھکنا پڑے گا، اور اس دروازے پہ جھکنے کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ادو کہتے ہیں کہ یہ آہو بکا کیا ہوتا ہے،
بھائی جس کا مرے اس کو پتا ہوتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر ہر ایک ہستی امتحان میں تھی۔ ہر ہستی نے اپنا اپنا امتحان دیا، لیکن جتنا سخت امتحان ماؤں کا تھا اور کسی کا نہیں تھا۔ ہر ماں نے اپنے اپنے لخت جگر کو مقتل میں جانے کے لیے تیار کیا، ہر ماں نے۔ لیکن دو شہزادے ایسے ہیں جن کو ماں نے مقتل میں جانے کے لیے تیار نہیں کیا۔ کربلا کے اندر ہر شہزادے کے لاشے پر ماں نے آ کے بین بھی کیے ہیں اور سر کے بال بھی کھولے ہیں، روئی بھی ہے، لیکن دو شہزادے ایسے ہیں جن کے لاشے پر کسی ماں نے بین نہیں کیے۔ ہر شہید کے لاشے کو میرے مولا حسین گنج شہداء میں اٹھا کے لائے، ہر شہید کے لاشے کو مولا حسین اٹھا کے لائے، مگر دو شہزادے ایسے ہیں جن کے لاشیں حسین اٹھا کر نہیں لا سکے۔ وہ لاشیں ہیں زینب کے دو لال اون و محمد کے۔ جب اون و محمد آئے نا ماں سے اجازت لینے کے لیے، اماں ہم میدان کی طرف جا رہے ہیں، تو بی بی نے دیکھ کے کہا کہ جاؤ، میرے پاس کس لیے آئے ہو، میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ تو اس وقت شہزادوں نے کہا اماں ہم میدان کی طرف جا تو رہے ہیں لیکن واپس نہیں آئیں گے، کیا ہمیں گلے سے نہیں لگاؤ گی؟ تو اس وقت بی بی نے کہا کہ تم اکبر کا صدقہ ہو، جب صدقہ دے دیا جائے تو پھر اس کو گلے سے نہیں لگایا کرتے، ان کو پیار نہیں کیا کرتے۔ تم اکبر کا صدقہ ہو۔ اور اون محمد یاد رکھنا، تم صدقہ ہو اکبر کا۔ اکبر کی جاگیر میں تمہاری قبر نہیں ہونی چاہیے، اکبر کی جاگیر میں تمہیں اترنا نہیں ہے۔ اور محمد نے دیکھ کے کہا اماں یہ جو اکبر کی جاگیر ہے نا، یہ جو اکبر کی جاگیر ہے، چار میل ریڈیس کے اندر یہ جو کربلا کی جاگیر ہے، آپ دیکھیے ہر شہید ہر میدان میں جانے والا حدود کربلا کے اندر اترا، لیکن آج بھی اگر آپ کربلا میں زیارت کے لیے جائیں تو اون شہزادے کی قبر کربلا سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ ماں نے جیسے حکم دیا تھا کربلا میں نہیں اترنا، کربلا سے باہر اترے۔ جو دوسری نصیحت کی ماں نے، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میرے بھائی نے ابھی اکبر کا لاشا بھی اٹھانا ہے، ابھی قاسم کے ٹکڑے بھی چننے ہیں، ابھی عباس کے بازو بھی سمیٹنے ہیں، ابھی میرے بھائی نے بہت محنت کرنی ہے۔ یاد رکھنا، جب میدان میں زمین پر اترنے لگو تو میرے بھائی کو پکارنا مت، میرے بھائی کو زحمت مت دینا، میرا بھائی تمہارے لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ جب اون محمد میدان میں زین سے زمین پر آئے تو فقط اتنا کہا کہ ماموں ہمارا سلام ہو، ہمارے تک آئیے گا نہیں، ہم یہیں پہ لیٹ جائیں گے۔ ہم یہیں پہ لیٹ جائیں گے۔ جب اون محمد میدان کربلا میں زین سے زمین پر آئے نا تو مولا حسین نے خبر دی، زینب بہن اون محمد زین سے زمین پر آ گئے ہیں۔
زین سے زمین پر آ گئے ہیں. تو اس وقت بی بی نے دیکھ کے کہا کہ حسین حسین پریشانی کس بات کی ہے؟ اون و محمد ہیں اکبر کا صدقہ، اگر زین سے زمین پر آ بھی گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اب جتنی دیر تم ان کے لاشیں اٹھانے کے لیے جاؤ گے، میں چاہتی ہوں تم میرے سامنے بیٹھو، اس مختصر وقت کے اندر میں تمہارا چہرہ دیکھوں، تم میرا چہرہ دیکھو، میں تمہارے گلے پر بوسے دوں، تم میرے سر پر بوسے دو. ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت بہت ہی مختصر ہے، بہت جلدی گزر جائے گا. اور محمد کو کربلا سے باہر خاتم حسین. حسین 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 بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. سے چھپا لوں گی اپنی پیار. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. دریا سے لاتے چاچا میں یتیم ہوں. حسین اس نے سر رکھ دیا سکینہ نے نب کی گود میں. سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں. سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں. رہنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر. رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر. رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر. اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں. بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. مقتل سے ہوئے
شام یہ کہتی ہوئی چلی مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی بابا میرا شہید ہوا میں یتیم حسین کس نے کہا میں یتیم سارے کے سارے حق کر گئے مادر ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا بے فدا ہو گئے زینب کے دلارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے سمجھاتی تھی بڑوں کو بڑے پیار سے زینب سمجھاتی کو بڑے پیار سے زینب سمجھاتی تھی بڑوں کو بڑے پیار سے زینب سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب بھولے سے نہ جانا کبھی فریاد کرا ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے داسی ہے سکینہ آن یہی تھا داسی ہے سکینہ آن یہی تھا سکینہ رہے ہوئے آج یہی تھا سکینہ رہے ہوئے آج یہی تھا آج کا تصور نہ ہو ذہنوں میں تمہارے سارے کے سارے کرے مادر تیرا دا سارے کے سارے
گھوڑوں سے گرو گی تو صدا رن سے نہ دینا گھوڑوں سے گرو گی تو صدا رن سے نہ دینا گھوڑوں سے گرو گی تو صدا رن سے نہ دینا گھوڑوں سے گرو گی تو صدا رن سے نہ دینا دیکھو میں خفا ہوں گی جو ماموں کو پکارے کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے خیموں سے دیکھوں گی جری کون ہے تم میں خیموں سے دیکھوں گی جری کون ہے تم میں خیموں سے دیکھوں گی جری کون ہے تم میں خیموں سے دیکھوں گی جری کون ہے تم پہلے جو بنے ساج کو مارے کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے صحیح آ رہا ہے وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں پیار سے ہی لڑے پیار سے ہی دنیا سے ستارے حق کر گئے مادر سارے کے سارے حق کر گئے مادر سارے کے سارے زندہ باد اے کربلا زندہ باد اے کربلا پائندہ باد اے کربلا زندہ باد اے کربلا پائندہ باد اے کربلا ملک تیری خاک چہروں پر بہتر جب اٹھے ملک تیری خاک چہروں پر بہتر جب اٹھے لشکر آدھا کو ہیبت سے پسینے آ گئے لشکر آدھا کو ہیبت سے پسینے آ گئے کھینچ کر تلوار نکلے جب علی کے لاڈلے روند ڈالا نخوت باطل کو قدموں کے تلے پائندہ باد اے کربلا زندہ باد اے کربلا پائندہ باد اے کربلا ماند پڑتا جا رہا تھا دین کا جب آف تھا ماند پڑتا جا رہا تھا دین کا جب آف تھا لے کے انگڑائی تیرے سروں سے اٹھائے کے لا لے کے انگڑائی تیرے سروں سے اٹھائے
کربلا آ گیا میدان میں پھر فاطمہ کا ماتاب کھینچ لی بڑھ کر یزیدیت کے چہرے سے نقاب زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا تیری یاد آئی ادھر آنکھوں میں آنسو آ گئے تیری یاد آئی ادھر آنکھوں میں آنسو آ گئے کیسے کیسے پھول تیری خاک پر مرجھا گئے کیسے کیسے پھول تیری خاک پر مرجھا گئے مرتے مرتے بھی جہاں ظلم کو دہلا گئے یا علی کہہ کر ہزاروں پر بہتر چھا گئے زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا ہاتھ میں لے کر علمدار حسینی کا نشان ہاتھ میں لے کر علمدار حسینی کا نشان پڑھ رہے ہیں تیری جانب کارواں در کارواں بڑھ رہے ہیں تیری جانب کارواں در کارواں عقل انسانی کو پہلے ہو تو لینے دو جوان ایک دن جھک جائے گا خود تیرے قدموں پر جہاں زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا راستہ ایمان کا اور دین حق کا چھوڑ کر راستہ ایمان کا اور دین حق کا چھوڑ کر آل اور قربان کی وابستگی کو توڑ کر آل اور قربان کی وابستگی کو توڑ کر تیری عرض پاک سے جائے گا تو منہ موڑ کر کیا ملے گا اس کو پھر کعبے سے رشتہ جوڑ کر زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا جب اثر کرتی نہیں بیمار کو کوئی دوا جب اثر کرتی نہیں بیمار کو کوئی دوا اقربا مایوس ہو جاتے ہیں کر کے ہے دعا اقربا مایوس ہو جاتے ہیں کر کے ہے دعا کام ایسے آدھی ہے تیری خاطر شفا کہہ کے یہ اس دم پلٹتا ہے فرشتہ موت کا زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا زندہ باد ہے کربلا ایک سر ماتا تھا سرور نے 72 سر دیے ایک سر مانگا تھا سرور نے 72 سر دیے ایک سر مانگا تھا سرور نے 72 سر دیے ایک
ایک سر مانگا سرور نے بہادر سر دیے قاسم و عباس و اکبر اور علی اصغر دیے قاسم و عباس و اکبر اور علی اصغر دیے ذوق شانی کے لیے سامان کیا کیا کر دیے گود میں شہر نے تیری کتنے ستارے بھر دیے زندہ باد اے کربلا زندہ باد اے کربلا زندہ باد اے کربلا سرور کونین کے صدقے میں عزت مل گئی سرور کونین کے صدقے میں عزت مل گئی میں سمو کمبر نے جو پائی وہ قسمت مل گئی میں سمو کمبر نے جو پائی وہ قسمت مل گئی تیرے دامن میں مجھے وہ جو قربت مل گئی چاہیے پھر اور کیا مرتے ہی جنت مل گئی زندہ باد اے کربلا زندہ باد اے کربلا زندہ باد اے کربلا حسین 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 ہے آقا میرا حسین مولا میرا 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 حسین ہے آقا میرا حسین برتر نبی کی ذات سے کوئی بشر نہیں برتر نبی کی ذات سے کوئی بشر نہیں بعد از نبی علی کی ولایت پہ ہے یقین بعد از نبی علی کی ولایت پہ ہے یقین کرب و بلا کی خاک سے کہتا ہوں مسجبی کرب و بلا کی خاک سے کہتا ہوں مسجبی کرب و بلا کی خاک سے کہتا ہوں مسجبی قبلہ میرا حسین ہے کعبہ میرا حسین مولا میرا حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی امیر شاہ ٹکرا رہا تھا دین سے شاہی امیر شاہ اسلام دے رہا تھا صدا مدد امام اسلام دے رہا تھا صدا مدد امام کوٹھا پہ سر بطول گلے کر علی کا نام کوٹھا پہ سر بطول گلے کر علی کا نام کوٹھا پہ
سر بطول گلے کر علی کا نام ٹوٹا یزیدیا کا بھرم چھا گیا حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین اتنا جری تھا لاج علی کا خدا گواہ اتنا جری تھا لال علی کا خدا گواہ افنا کے لاش اصغر بے شیر کی نواز افنا کے لاش اصغر بے شیر کی نواز رخ پر شکل بھی آئی نہ اللہ کی بنا رخ پر شکل نہ آئی نہ اللہ کی بنا عاشور تیرا حوصلہ حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین 40 دن پڑی جو رہی لاش بے کفن 40 دن پڑی جو رہی لاش بے کفن غوث نانو تیر سے چھلنی کا جس کا تن غوث نانو تیر سے چھلنی کا جس کا تن پوچھا گیا ہے گھوڑوں کی ٹانپوں سے جو بدن کچلا گیا ہے گھوڑوں کی ٹانپوں سے جو بدن اے کلمہ کو نبی کہیے لاڈلا حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا حسین مولا میرا حسین ہے آقا میرا عباس یا عباس یا عباس یا
سر محمد و آل محمد بلندتر سلوات. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مجتبیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ جمیع شہداء کربلا و اسیران شام، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسپیکر بند کر کے آ جائیں لیڈیز کا بھی یہاں پہ بلکہ لے لیتے ہیں. آپ بھی بشان بیٹا اسپیکر لیڈیز کا بھی، اور یہ بند کیا نیچے سے. ملتے ہیں. دانی وجدان دانی بھائی کو بلائیں. Geography. Shall I go on camera? What actually? No, try though. Wait, what if my mom is watching? Wait. No, mom's not. I don't know what not I saw that. I searched up like those two friends. I don't know. Reach out to you one night. Oh, okay. Guys, sit down now. Yeah. Papa, मैं बंद करूं?